یہ چھوٹے سے عمل ہیں، آپ کرنا شروع کر دیں، نیک صالح جنات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور میرے پاس تو اس کے رزلٹ بہت زیادہ ہے۔ جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے جن بھی آپ کو ملیں گے، اور یہ بھی نہیں ہوگا، حقیقت ہے۔ اور یہ میں نے بارہا بتایا، سالہا بتایا، بارہا بتایا، سالہا بتایا، اور بتایا اور بتایا، اور سب کو فائدہ ہو۔ ایک تو نا جنات کو ہر وقت السلام علیکم کہیں، ان کا تصور کر کے۔ کیوں حدیث میں آتا ہے گھر خالی ہو تو بھی سلام کرو؟ میرے آقا کے ہر معاملے میں کوئی راز ہے، میری آپ کو سمجھ آئے نہ آئے۔ کیوں فرمایا؟ اگلا نقطہ، اگلا کہ جب آپ سلام پھیریں نماز کا، السلام علیکم ورحمت اللہ، اس طرف کے انسانوں، جنوں اور فرشتوں کا تصور کریں۔ اور اگر آپ کی نماز میں انسان نہیں ہیں، آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو جنات اور انسانوں تو ہیں، جنات اور انسان ان کو سلام پسند ہے، سلامتی ہر بندے کو۔ سلام بنیادی طور پہ ادب ہے، احترام ہے، وہ پسند ہے، ان کو سلام کریں۔ دوسرا، ان کو ہڈیوں کا ہدیہ دیں۔ آپ کو علم ہے، میں نے عمل بتایا تھا میرے حضور کا، یہ جو ہڈیاں ہیں، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ان پہ پھر سے خوراک لگتی ہے، ان کے اوپر پھر سے خوراک لگتی ہے، خوراک لگتی ہے، پھر سے خوراک لگتی ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے۔ کئی واقعات میرے پاس ایسے ہیں، کئی مشاہدے ایسے ہیں، کئی واقعات، کئی مشاہدے ایسے ہیں کہ جنات نے گھر میں تنگ کیا ہوا تھا، پریشان کیا ہوا تھا، کئی انہوں نے پیر بابے بلوائے، فائدہ نہ ہوا۔ ہڈیوں کا عمل کیا، سلام کا عمل کیا، یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں سارے ابھی بتانے لگا ہوں، یہ عمل کیے، جنات خود کہنے لگے ہمیں آپ کو تکلیف دیتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم آپ کے آج کے بعد دوست ہیں، یا پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے، دو میں سے ایک ہوا، یا چھوڑ کے چلے گئے یا دوست بن گئے۔ اب میں نے دو عمل کون سے بتائیں؟ ایک سلام کرنا، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک سلام کا عمل کہ انہیں مسلسل سلام کیا جائے، مسلسل سلام کیا جائے، اور مسلسل سلام کیا جائے، ایک سلام کا عمل۔ دوسرا، ہڈیوں کا عمل۔ آپ گوشت کی کوئی بھی ہڈیاں کھائیں۔ ہم گئے قبرستان میں بالا کوٹ کے ساتھ، کون سا؟ گڑی حبیب اللہ، گڑی حبیب اللہ، وہاں میرے بڑے بزرگوں کے بڑے وہاں اس قبرستان میں دفن ہیں۔ تو ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ یہاں گڑی حبیب اللہ کے کباب، چپل کباب لوگ کھاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کو پتہ چلا میرا، تو وہ پہاڑ پہ چلے گئے تھے رات کو چھٹی کر کے، ان کباب بناتے تھے، وہاں سے بھاگے بھاگے آئے کہ آپ میرے کباب کھا لیں۔ انہوں نے ایک بات بتائی، اور بات یہ بتائی کہ میں ہڈیاں جمع کر لیتا تھا، ادھر سے اور بھی کباب کی دکانیں ہیں کسائیوں سے بھی، کیونکہ ہڈیاں، جانوروں کی ہڈیوں سے گوشت اتارتے ہیں، وہ کباب میں استعمال کرتے ہیں، میں ہڈیاں جمع کر لیتا تھا، اور وہ لکڑی کی جگہ ہڈیاں جلاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ دیکھیں، آپ کھانا کھا کے آئے ہیں، آپ پہ غنود کی چھا رہی ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کھانا نہیں کھلاتا تھا، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے، میں اوچر بیٹھا ہوں، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، یہ آخری نشست ہے، نقصان ہو جائے گا، آخری نشست ہے، نقصان ہو جائے گا، آپ غنودگی میں جا رہے ہیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں لکڑیوں کی جگہ ہڈیاں جلاتا تھا، مکروز، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، دکھ ہی دکھ، دکھ ہی دکھ۔ کہنے لگے آپ کے درس میں سنا کہ ہڈیاں تو میرے حضور نے، کملی والے نے فرمایا یہ تو جنات کی غذا ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، جب سے چھوڑا اب مالدار ہو گیا ہوں، خوشحال ہو گیا ہوں، خوشحال ہو گیا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے عمل، یہ ہڈیوں کا عمل میں نے جیسے آپ کو بتایا، چھوٹے چھوٹے عمل،
ان چھوٹے عملوں میں بڑی طاقت ہے. ان کی محبتیں آتی ہیں کہ یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کا کیوں نہ خیال رکھیں. یہ ہمارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ہماری غذا کا انتظام کرتے ہیں، ہم کیوں نہ ان کا بھلا کریں. ایک دو ہو گئی چیزیں. تیسرا، ان کو مال کا ہدیہ دیں، پیسے دیں. کیا دیں؟ کیا دیں؟ ہاں، پیسے دیں. وہ کیسے؟ کسی انتہائی ضرورت مند کو وہ پیسے دے کے کہیں یہ میں نے آپ کی طرف سے صدقہ کیا ہے، یہ ہدیہ آپ کو ملے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، میں نے آپ کی طرف سے ہدیہ کیا ہے. کتنے عمل ہو گئے؟ پہلا عمل کیا؟ سلام. دوسرا ہڈیوں کا عمل. تیسرا مال کا ہدیہ. چوتھا اعمال کا ہدیہ دیں انہیں. بہت زبردست چیز ہے. نفلی اعمال، ذکر، تسبیحات، قرآن، صدقہ، خیرات، وہ ہدیہ دیں انہیں. آپ کسی کا تعین نہ کریں، ان کو جنات کو تصور کریں کہ ہدیہ دیتا ہوں. ان کو ہدیہ دیں. اعمال کا ہدیہ دیں، مال کا ہدیہ دیں. کتنے ہو گئے؟ 4. اور پانچویں چیز یہ ہے، ان کی بیٹھ کے تعریفیں کریں. آپ تعریفوں سے خوش ہوتے ہیں؟ تعریفوں سے تو جانور بھی خوش ہوتے ہیں. ماہرین جانوروں کے ماہرین کہتے ہیں کہ تعریف سے تو جانور بھی خوش ہوتے ہیں. وہ تو بہت حساس ہیں، جنات تو ویسے ہی بہت حساس ہیں. ان کی تعریفیں کریں. وہ کیسے؟ ایسے چلتے چلتے خیالوں میں ہی ان کی تعریفیں کریں. آپ بہت اچھے ہیں، آپ غریب پرور ہیں، آپ درویش نیک ہیں، آپ مخلوق کی خیر خواہی چاہتے ہیں. زور نہ دکھائیں، زور نہ دکھائیں. ایک علاقے کا چودھری تھا، تو اس کو ایک پیر صاحب تھے، درویش فقیر تھے بابا جی. ان سے بڑی خار کھاتا تھا کہ میرے ڈیرے میں اتنے بندے نہیں ہوتے جتنا پیر کے پاس اتنے بندے ہوتے ہیں. چودھری کی اپنے تحفظات ہوتے ہیں، چودھری کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو وہ طرح طرح سے پیر صاحب کو پریشان کرتا رہتا تھا. ایک دفعہ ایک بندہ ایسا مریض تھا کہ اس کے اوپر جنات آ گئے. جو بھی عامل آتا تھا جن کو بھگانے کے لیے، جن اسی کی پٹائی کرتے، اس کی طبیعت ٹھیک کر دیتا تھا، بھاگ جاتا تھا. اس نے کہا میں اس پیر کو بھی بے عزت کراؤں. چودھری نے کہا. چودھری نے کیا کیا؟ اس بڑے علاقے کے بڑے نے، اس نے ان کو کہا کہ ایک وہ پیر صاحب ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بس ایسے آئیں گے، یوں کر دیں گے، تم جاؤ گے انکار بہت کریں گے، اس کے انکار پہ نہ آنا، بس تم اس کے پیچھے رہو، دیکھو کیا ہوتا ہے. لوگوں نے منت کی، انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اس کو لے کے نا اندر کمرے میں بند کر دینا، باہر سے کنڈی لگا دینا، منہ بھاگ جائے گا، ورنہ کام تمہارا اسی پیر سے ہوگا. ان کو پکا کیا. کس طرح اس پیر کو بے عزت کراؤں، اس جن سے اس کی مار. اس کو پیر کو بیچارے کو منت کر کے لے آئے، بڑی مشکل سے اندر ڈال کے بند کر دیا. اس نے کہا سب نے آ کے اپنا زور دکھایا، میں اپنی زاری دکھاؤں. اس کے پاؤں پڑ گیا. جس بندے کے اوپر جن آتا تھا نا، پاؤں دیکھ تیری مہربانی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ جو ہوا ہے. چودھری نے مجھے کیا ہے کہ تو مجھے بے عزت کرے. سارے آ کے زور دکھاتے تھے، میں زور نہیں دکھاتا، میں زاری دکھاتا ہوں. تیری مہربانی ہے، اگر تو چلا جائے گا میری عزت ہو جائے گی، 4 دن کی روٹی بھی ہو جائے گی، مجھے کوئی پیسے کپڑے کوئی چیزیں بھی دیں گے، آئندہ بھی میرا نام ہو جائے گا. جو زاریاں کی جن کو ترس آ گیا. انہوں نے کہا زور دکھانے والے بڑے آئے تھے، آج زاری دکھانے والا آیا. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، آئندہ جو ہے نہیں آؤں گا. اور جن چلا گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا. اس نے دروازہ بندے نے کھٹکھٹایا، میں ٹھیک ٹھاک ہوں بھائی کھولو. وہ کھولا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں اس نے کیا عمل کیا، تو مجھے جب تو ہوش آیا میں تو ٹھیک تھا. ان کی خیر خواہی چاہیں، انسانوں کی خیر خواہی چاہیں. انسان دوست بن جاتے ہیں. جنات کی خیر خواہی چاہیں، جنات دوست نہیں بنیں گے. خیر خواہی چاہیں، نفلی اعمال کریں، وظائف کے اعمال کریں، ان کو تسبیحات دیں، ان کو مال کا ہدیہ دیں، اعمال کا ہدیہ دیں، سلام کا ہدیہ دیں. یہ چھوٹے سے عمل ہیں، آپ کرنا شروع کر دیں. نیک صالح جنات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. اور میرے پاس تو اس کے ریزلٹ بہت زیادہ ہے. یہ جنات کا آسان نسخہ میں نے بتایا. اس سلسلے میں آپ کا کوئی تجربہ ہو کہ کوئی سنا ہو کہ کسی نے جن کو یہ ہدیہ کیے ہوں، یہ عمل کیے ہوں، یہ چیزیں آپ نے کوئی سنی ہو تو بتائیں. بیٹھے بیٹھے اونچا اونچا بولیں.
کہتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ جنات تھے، 6-7 مہینے سے جنات ان کو تنگ کر رہے تھے، اتنی بڑی چیخیں مارتی تھی، 3-4 گھروں تک ان کی آوازیں جاتی تھی اور دورہ پڑتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ 2 بچے تھے جنہوں نے میری بیٹی کو تنگ کیا ہوا تھا، ایک کی دونوں بیٹا بیٹی تھے وہ جنات کے، میں نے انہیں قریب کیا، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا، ان کی دعوت کی، انہیں پہلایا اور دوست بنایا۔ اب وہ پڑھ بھی رہے ہیں، مسلمان بھی ہو گئے، اور میری منت سے جو ہے میری بچی بھی ٹھیک ہو گئی، آتے جاتے رہتے ہیں ملنے کے لیے، منت سے ہوا ہے۔ ہاں، اور کسی کا مشاہدہ؟ جی کہہ رہے 3-4 کیس اس طرح کے ہوئے ہیں کہ منت سے کام بنا، دوستی سے کام بنا، کھلانے پلانے سے بنا۔ میں تو کہہ رہا ہوں ہڈیاں کھلاؤ پلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو ہدیہ کرو، لوگوں کو پیسے دو، ان کو ہدیہ کریں۔ جی پہلے میں ایمان اعمال کا، ذکر اذکار کا، تسبیحات کا جو ہدیہ ہے وہ مسلمانوں کو کرتا تھا، انسانوں کو۔ پھر خیال آیا کہ جنات کو بھی کرنا چاہیے، اور پھر تسبیح خانے سے بھی اس کی تصدیق میں نے پائی، تو کہنے لگے کہ میں نے جب سے یہ کرنا شروع کیا میرے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، بہتری آنا شروع ہو گئے، جنات کو ہدیہ کرنا شروع کیا۔ کہہ رہے ہمارے محلے میں خاتون تھی، اس کی دادی نے ان جنات کے ساتھ دوستی کی، منت کی، اس کی جنات کی ایک ٹانگ سوجی ہوئی تھی، اس کی پٹی کی، اور کہنے لگا دیکھو ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ منت کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، اب دوستی بھی ہو گئی، آنا جانا بھی ہے۔ اور کہتے ہیں میں روزانہ جن سورت مزمل، سورت یاسین، اعمال، جنات کو ہدیہ کرتا ہوں، اور جب سے میں نے ہدیہ کرنا شروع کیا میرے کام سنورنا شروع ہوئے، لوگ ٹھیک ہونا شروع ہوئے، لوگوں کو شفا ملنا شروع ہوئی۔ اور کہتے ہیں میں 2-3 سال سے تسبیح خانے سے سنا تھا، تو کہتے ہیں میں ہڈیوں والا عمل بھی کر رہا ہوں اور اعمال کا ہدیہ بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ کئی لوگوں کو بھی بتایا، ہاں اچھا کیا بتایا، نظر نہیں آیا۔ وجہ یہ ہے نظر آنا ضروری نہیں، خیر ملنا ضروری ہے۔ بعض اوقات خیر مل رہی ہوتی ہے، دیکھو نظر آنا ضروری نہیں، بات یہاں سے چلی تھی، خیر ملنا ضروری، بلائیں ٹلنا ضروری، آفتیں ہٹنا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ کبھی بھی کسی چیز کا کوئی ریزلٹ ظاہر میں نظر نہ آئے، کبھی بھی اس عمل سے مایوس نہ ہونا۔ کیا پتا اندیکھی کتنی بلائیں مصیبتیں ٹل گئیں، اندیکھی کتنی آفات ٹل گئیں، اور کتنی بلائیں دور ہو گئیں، اور کتنی ایسی آسمانی زمینی آفات آنی تھی جنہوں نے ہم نسلوں کو اور ہمیں برباد کر دینا تھا، وہ ٹل گئیں۔ کیا ہے ایسی بات؟ اب بتائیے۔ کہتے دادا رحمت اللہ علیہ مسجد میں پڑھاتے تھے، جنات سے دوستی تھی۔ جی
तीसरी चौथी नस्ल हो गई है। कोई मुश्किल हो, कोई चीज गुम हो जाए, मसाइल हों, जिन्नात हमारे साथ तावन करते हैं। दोस्ती थी, वरना नस्ल दर नस्ल इंतकाम लेते हैं। ये लफ्ज मेरे याद रखिएगा, नस्ल दर नस्ल इंतकाम लेते हैं। मेरे पास इंतकाम के डसे हुए लोग आते हैं। जी बीवी के सफर जिन्नात थे। हामीम लायून सारून पढ़ा, उन्होंने कहा ना पढ़ें, इन्होंने कहा फिर हमें छोड़ दो। इसी कशमकश में फिर इन्होंने उनसे दोस्ती की, मिन्नत की, ताल्लुक बनाया। किस्सा इनका मुख्तसर, हत्ता के इनकी बीवी को मोहरों का मसला था, तो उन्होंने दिखाया कि कुत्ते के मोहरे हैं, हड्डियां हैं, वो उनके पर अमल किया हुआ है। 3 कुत्ते थे, उन पे अमल किया, उन्होंने, जिन्नात ने अमल खत्म किया, बीवी ठीक हो गई। जादूगर की शक्ल भी दिखाई जिसने जादू किया, वो हमारे मोहल्ले का था, उसकी हमारी लड़ाई हुई थी, उसने इंतकाम लिया था। जिन्नात ने फिर उसकी शक्ल भी दिखाई। जी कहते हैं अगर किसी को, तजर्बे बता रहे हैं कि अगर किसी के जिन्नात नाराज हो जाते हैं तो जब तक गोश्त ना खिलाएं वो राजी नहीं होते। खिलाना पिलाना, तहादो तहाबू, हदीस में आता है हदिया दो मोहब्बत बढ़ती है। खुशबू का हदिया, खिलाने पिलाने का हदिया उनको दो। नेक जिन्नात की गिजा खुशबू, हड्डियों के ऊपर लगा गोश्त, और भी अल्लाह ने गिजाएं रखी हैं। और चावलों से निकलने वाली जो खुशबू है ये नेक जिन्नात की गिजा है। कौन सी खुशबू? चावलों को जब उबालते हैं और उबालने से उनके अंदर से जो खुशबू निकलती है उबालते हुए, वो गिजा है नेक जिन्नात की। और खुशबू गिजा है नेक जिन्नात की। खुशबू, एक है खुशबू लगाना, एक है खुशबू थपना। लगाना नहीं, थपें, ज्यादा इस्तेमाल करें। मैं क्या करता हूं, पूरी शीशी पगड़ी के अंदर डाल देता हूं, पूरी बड़ी सारी शीशी, यूं यूं करके ना, यूं करते 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 अभी भी एक खस की बड़ी शीशी मेरी पगड़ी के अंदर है, इतनी बड़ी खस की, कोबरा ब्रांड, सारी पगड़ी के अंदर डाल दें। यहां भी लगाता हूं, जिस्म में भी, पगड़ी के अंदर सारी। पगड़ी काली है पता ही नहीं चलता। जी और किसी का मुशाहिदा? जी गांव पे जाते हुए शहर, गांव से शहर जाते हुए बेरी का दरख्त है। मुझे पता चला कि बेरी के ऊपर नेक जिन्नात हैं। मैं सलाम करता हूं, मोटरसाइकिल की स्पीड खुद बहुत तेज हो जाती है। और कोई फायदा इसका? हादसात नहीं होते। सलाम। दो किलो शहद लिया, बेरी की दरख्त के नीचे हड्डियां डाली और जिन्नात को कहा नेक जिन्नात हैं मेरे लिए दुआ कर दें। फिर कहा कि वो 2 किलो की जगह 200 किलो बिकने लगा। नेक जिन्नात से दुआ। इंसान नेक इंसानों से भी दुआ के लिए कहते हैं। शिरक है? कोई शिरक है, बिदत है, गैरुल्लाह है, और नेक जिन्नात को भी दुआ के लिए कह सकते हैं। हम तो साहिब कब्र को भी दुआ के लिए कह सकते हैं। जी और जी लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।